السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ سورہ الحجرات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور جیسا کہ گزشتہ ہمارے سامنے بات آئی ہے، یہ سورت مدنی سورت ہے، 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کے جو احکامات ہیں مختلف ادوار میں نازل ہوئے تھے، اور 9 ہجری میں اکٹھا کر کے جو ہے اسے ایک جگہ کر دیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا تھا ایمان لانے والوں سے ہی کہ جو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہے۔ تو یہ وہ احکامات دیے گئے ہیں مرد اور خواتین کے لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق جو ہے وہ نہ اڑائیں، ہو سکتا کوئی دوسرا ان سے بہتر ہو۔ پھر یہاں یہ بھی بتایا کہ ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، ڈانٹ نہ کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ یاد کرو۔ اب ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ گمان کے متعلق بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ مطلقاً ہر گمان سے نہیں روکا گیا، بلکہ بہت زیادہ گمان کرنے سے روکا گیا ہے، اور اس کی تفسیر اور مطالعہ جو ہے گزشتہ ہمارے اس میں آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا گمان کے بعد تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، کسی کے راز ٹٹولنے میں لگو، ایک دوسرے کی عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو نہ لگاتے پھرو۔ یہ حرکت چاہے بدگمانی کی بنا پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے، یا محض اپنا استعجاب یعنی کیوریوسٹی دور کرنے کے لیے کی جائے، ہر حال میں شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج کرید کرے، اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کس کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، 2 آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا، اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کی ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا ایک بڑی بد اخلاقی ہے، جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا۔ بہت سارے کیا ہے، زبان سے ایمان لے آئے لیکن اپنے دل میں ایمان نہیں اتارے۔ تو مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، بہت اہم ہے، دوسروں کے عیب کو نہ ٹٹولے۔ اگر تم اس کے پیچھے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ جب تمہارے پیچھے لگے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ عیاں کر کے رکھ دے گا، پھر اس کے جو ہے رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اس کا ترجمہ یوں ہے: تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ یہ بھی ابو داؤد میں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا ظننتم فلا تحققوا، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: من رائے عورتن فسترہا کان کمن احیا معودتا، جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ کسی کا چھپا ہوا عیب دیکھے اور اس پر پردہ ڈال دیے تو ایسا جیسا کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کی موت سے جو اسے بچا لیا۔ آگے تفسیر میں ہے: تجسس کی ممانعت کا یہ حکم صرف افراد ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی ہے۔ شریعت نے نہی عن المنکر یعنی برائی کو روکنے کا جو فریضہ حکومت کے سپرد کیا ہے، اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ جاسوسی کا ایک نظام قائم کر کے لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں ڈھونڈ کر نکالے اور ان پر سزا دے، بلکہ اسے صرف ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی چاہیے جو ظاہر ہو جائیں۔ رہیں مخفی خرابیاں تو ان کی اصلاح کا راستہ جاسوسی نہیں ہے بلکہ تعلیم، وعظ، تلقین، عوام کی اجتماعی تربیت اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ کے یہ واقعہ بہت سبق آموز ہے۔ یہ غور سے سنو کہ ایک واقعہ بہت سبق آموز ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گا رہا تھا۔ آپ کو شک گزرا اور دیوار پر چڑھ گئے۔ دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی۔ آپ نے پکار کر کہا: اے دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ اس نے جواب دیا: امیر المومنین، جلدی نہ کیجیے۔ جب یہ امیر المومنین تھے، فرمایا جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا اور آپ نے تجسس کیا۔ پہلا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور آپ دیوار چڑھ کر آئے۔ اللہ نے حکم دیا تھا گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور آپ دیوار چڑھ کر آئے۔ پھر تیسرا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت لیے بغیر نہ جاؤ اور آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لائے۔ تو یہ
یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ اپنی غلطی مان گئے اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی۔ دیکھو کیسے تھے، حالانکہ کتنے سخت مزاج خلیفہ گزرے، جس راستے سے وہ چلتے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا، اور جو صحیح موقف جب وہ اختیار کرتے تو اس پر جم جاتے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی حالانکہ برائی کو روکنے کے لیے اقدام اٹھایا، لیکن اس نے وہ بھی جانکار تھا، اس نے کہا کہ میں ایک گناہ کیا تو آپ نے 3 گناہ کیے۔ البتہ پھر عمر رضی اللہ نے اس سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی کا راستہ جو ہے اختیار کرے گا۔ تو یہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ افراد ہی کے لیے نہیں، خود اسلامی حکومت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے راز ٹٹول کر ان کے گناہوں کا پتہ چلائے اور پھر انہیں پکڑے۔ یہی بات ایک حدیث میں بھی ارشاد ہوئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس حکم سے مستثنیٰ صرف وہ مخصوص حالات ہیں جن میں تجسس کی فی الحقیقت ضرورت ہو، مثلاً کسی شخص یا گروہ کے رویے میں بگاڑ کی کچھ علامات نمایاں نظر آ رہی ہوں اور اس کے متعلق یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے تو حکومت اس کے حالات کی تحقیق کر سکتی ہے، یا مثلاً کسی شخص کے ہاں کوئی شادی کا پیغام بھیجے یا اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ کرنا چاہے تو اپنے اطمینان کے لیے اس کے حالات کی تحقیق کر سکتا ہے۔ یہ ہے تجسس کے تعلق سے کہ کیا فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گمان کے بعد بعض یہ گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ پھر تیسرا حکم یہ دیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے گناہ ہے۔ غیبت جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ یہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، جسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور دوسرے محدثین نے نقل کیا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف کی، ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ کیا ہے غیبت؟ تم کسی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس سے اگر وہ رہے سنے تو ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا گیا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ تو یہاں پر غیبت اور بہتان دو کی تعریف ہے، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں امام مالک نے موطا میں حضرت مطلب بن عبداللہ سے نقل کی ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں، اس کا ترجمہ یوں ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ میری بات حق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا،
اگر تیری بات باطل ہو تو پھر یہی چیز جو ہے بہتان ہے۔ تو غیبت اور بہتان کے اندر یہ فرق ہے، کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر اس شخص کے اندر وہ چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر بیان کی گئی تو وہ بہتان ہے۔ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے اور اس کے واقع عیوب بیان کرنا غیبت ہے۔ یہ فعل خواہ صریح الفاظ میں کیا جائے یا اشارہ یا کنایہ میں کیے، باہر صورت حرام ہے۔ اسی طرح یہ فعل چاہے آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں اس کی حرکت یکساں ہے، یعنی حیات رہے تب بھی اور موت ہونے کے بعد بھی اگر ہم بیان کریں تب بھی جو ہے یہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا آگے ابو داؤد کی روایت ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی، ماعز بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دے دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صاحب کو اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی لاش سڑی ہوئی نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلا کر فرمایا اتریے اور اس گدھے کی لاش تناول فرمائیے، اس گدھے کی لاش کو جو ہے کھاؤ، تناول فرماؤ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے کون کھائے گا؟ پھر فرمایا ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری تھی۔ یعنی کہ غیر موجودگی میں غیبت کرنا، بہتان، یہ کتنی بڑے گناہ ہیں، کتنے جو ہے یہ ہیں۔ جہاں یہاں تو مثال گدھے کی سی مثال، گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری ہے کر کے بتایا گیا ہے۔ اس حرمت سے مستثنیٰ صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی شخص کے پیٹھ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جو شریعت کی نگاہ میں ایک صحیح ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء کو اصولاً یوں بیان فرمایا ایک حدیث میں، بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ اس ارشاد میں ناحق کی قید یہ بتاتی ہے کہ حق کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرز عمل میں ہم کو چند نظیریں ایسی ملتی ہیں جن سے معلوم ہو جاتا کہ حق سے مراد کیا ہے اور کس قسم کے حالات میں غیبت بقدر ضرورت جائز ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اتقولون ہوا اذل ام بعیر الم تسمعوا الی ما قال، تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پیٹھ پیچھے کہنی پڑی کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا۔ اس نے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بہت غلط بات کہہ دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر خاموش رہ جانا
کسی شخص کو اس غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا کہ ایسی بات کہنا کسی درجے میں جائز ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ اس کی تردید فرمائیں۔ ایسا ایک اور واقعہ، ایک خاتون فاطمہ بنت قیس کو 2 صحابوں نے نکاح کا پیغام دیا، ایک حضرت معاویہ، دوسرے حضرت ابو الجہم۔ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں، بخاری اور مسلم۔ یہاں ایک خاتون کے لیے مستقبل کی زندگی کا مسئلہ درپیش تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ طلب کیا تھا۔ اس حالت میں آپ نے ضروری سمجھا کہ دونوں صاحبوں کی جو کمزوریاں آپ کے علم ہیں وہ انہیں بتا دیں۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرماتے۔ ایک شخص نے آ کر ملاقات کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور اس سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی۔ گھر میں واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا، آپ نے تو اس سے بڑی اچھی طرح گفتگو فرمائی، حالانکہ باہر جاتے وقت آپ نے اس کے متعلق وہ کچھ فرمایا تھا جو اب جواب میں آپ نے فرمایا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ مسلم اور بخاری میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس واقعے پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق بری رائے رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھی طرح بات چیت تو اس لیے کی کہ آپ کا اخلاق اسی کا تقاضا کرتا تھا، لیکن آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کے گھر والے آپ کو اس سے مہربانی برتتے دیکھ کر کہیں اسے آپ کا دوست نہ سمجھ لے اور بعد میں کسی وقت اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو خبردار کر دیا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ تو بیوی کی طرف سے شوہر کی غیر موجودگی میں شکایت اگرچہ غیبت تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا، کیونکہ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ظلم کی شکایت کسی ایسے شخص کے پاس لے جائے جو اس کو رفع کرا سکتا ہو۔ اور بھی چند حدیث ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غیبت سے، بہتان سے، تجسس سے، گمان سے، برے گمان سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ رب